الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی چیز شریک نہیں ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے بعد باقی عقائد اسلام میں قبول کرنے پڑتے ہیں۔ اہم ترین اور بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، بغیر جسم کے ہیں، بغیر مکان کے ہیں، بغیر خاص جہت کے ہیں، اپنی ذات اور صفات میں بے مثال اور لا شریک ہے۔ اب یہ بات کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اس پر دلیل کیا ہے؟ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ دلیل کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک دلیل نقلی، نمبر دو دلیل عقلی۔ دلیل نقلی کا معنی قرآن کریم اور حدیث پاک، یہ دلیل نقلی ہے۔ اور دلیل عقلی انسان کی عقل سلیم، صحیح عقل، صحیح سمجھ، اس میں جو بات آئے۔ میں عقل کے ساتھ عقل سلیم کی بات کر رہا ہوں۔ وہ عقل جو عقل فاسد ہے، اس کی بات کو نہیں مانا جاتا، اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ میری عقل تو یوں کہہ رہی ہے، فلاں کی عقل تو یوں کہہ رہی ہے۔ بھئی ایک بچہ ہے، عقل تو اس میں بھی ہے، کہتے ہیں اس کی عقل کچی ہے، اس کی بات کیسے مانیں گے؟ ایک انسان میں عقل ہے لیکن کم ہے، بھئی یہ مجذوب ہے، اس کی بات کیسے مانیں گے؟ ایک انسان عقل ہے، عقل مند ہے، بالغ ہے، اور گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، غلاظات اور نجاسات میں ڈوبا ہوا ہے، عقل اس نے برباد کی ہے، اس کی بات کیا مانیں گے؟ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، دلیل نقلی سے مراد قرآن کریم اور حدیث پاک، اور دلیل عقلی سے مراد وہ دلیل جو عقل سلیم، عقل صحیح، سلیم اور فطرت انسان پیش کرے، اسے کہتے ہیں دلیل عقلی۔ اب یہ جو ہم دلیل نقلی پیش کریں گے، اس کا نام ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم اللہ کے وجود پر جتنے دلائل دیتا ہے، وہ تب قابل قبول ہوں گے جب خود قرآن کریم کا وجود ثابت ہوگا کہ یہ خود اللہ کا کلام ہے۔ جب ہم قرآن کو اللہ کا کلام ثابت کر لیں گے تو اس کی ہر بات ماننی آسان ہوگی، اور جب اللہ کا کلام ہی ثابت نہیں ہوگا تو اگلی بات کیسے مانیں گے؟ اس لیے کسی شخص کو قرآن کریم سے بات منوانے کے لیے پہلے اس کو یہ منوائیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بس جب اللہ کا کلام مان لے گا اگلی بات ماننی آسان ہو جائے گی۔ یہ بنیادی نقطہ ذہن نشین فرما لیں۔ اب قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس پہ دلیل کیا ہے؟ اس پہ میں وہ دلیل پیش کرتا ہوں جو خود قرآن نے اللہ کے کلام ہونے پر دلیل پیش کی ہے۔ اس دلیل کو جو قرآن نے پیش کیا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیں۔ دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ نمبر ایک، بعض وہ چیزیں ہیں کہ جن جیسی چیزیں انسان بنا لیتا ہے، اور بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن جیسی چیزیں دوسرا انسان نہیں بنا سکتا۔ مثلا دیکھیں، یہ میرا ہاتھ ہے، اس ہاتھ جیسا ایک ہاتھ 1 کروڑ بندہ مل کر بھی بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ ایک اس ہاتھ میں گھڑی ہے، اس گھڑی جیسی 1 کروڑ گھڑیاں ایک بندہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ آپ میرا دیکھیں سر ہے،
میرا سر، یہ میرا چہرہ، یہ میرا سر، اس جیسا ایک سر 1 کروڑ بندہ مل کے بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتا۔ میرے سر پہ پگڑی ہے، اس ایک پگڑی جیسی 1 کروڑ پگڑیاں ایک بندہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ دنیا میں چیزیں 2 قسم کی ہیں، بعض وہ کہ جن جیسی چیزیں کوئی دوسرا انسان نہیں بنا سکتا، اور بعض وہ چیزیں جن جیسی چیزیں دوسرا انسان بنا سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ اب ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ چیز اللہ نے بنائی ہے، کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کے بارے میں کہیں گے کہ انسان نے بنائی ہے۔ فرق کیا ہوگا؟ جس جیسی چیزیں اور انسان بنا سکیں اس کا مطلب یہ چیز بھی انسان نے بنائی ہے، اور جس جیسی چیزیں اور انسان نہ بنا سکیں اس کا معنی کہ یہ چیز بھی انسان نے نہیں بنائی۔ یہ ہاتھ ہے، اس ہاتھ جیسا ایک ہاتھ 1 کروڑ انسان مل کر بھی نہیں بنا سکتا، اس کا معنی کہ یہ ہاتھ بھی انسان نے نہیں بنایا۔ اس گھڑی جیسی 1 کروڑ گھڑیاں ایک انسان بنا سکتا ہے، اس کا معنی کہ یہ گھڑی بھی انسان نے بنائی ہے۔ اس سر جیسا ایک سر 1 کروڑ انسان مل کر نہیں بنا سکتا، اس کا معنی کہ یہ سر بھی انسان نے نہیں بنایا۔ اس سر پہ پگڑی، اس جیسی 1 کروڑ پگڑیاں ایک انسان بنا سکتا ہے، اس کا معنی کہ یہ پگڑی بھی انسان نے بنائی۔ یہ بڑی عقلی آسان سی بات ہے، اس کے لیے کوئی لمبی منطق اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب قرآن کریم کی دلیل سمجھے۔ جب یہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا کلام ہے، یہ وحی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ میرے اوپر وحی آ رہی ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کو اپنے اوپر نازل ہونا فرما رہے ہیں، اور وہی نبی ہوتا ہے جس پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، وحی آتی ہے۔ اب لوگوں نے کہا یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہے، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، پرانے قصے کہانیاں ہیں، اس کو تو بشر نے گھڑ کے بنا لیا ہے۔ اب قرآن کریم نے کہا اچھا یہ ہمارا کلام نہیں ہے، چلو پھر ہم چیلنج کرتے ہیں، قل اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ تم سارے جنوں انس مل جاؤ، اس قرآن جیسا قرآن بناؤ، ہم سمجھیں گے کہ یہ قرآن بھی کسی انسان نے بنایا۔ نہیں بنا سکتے، چلو ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور، تم اس کی 114 صورتوں میں سے ہم تمہیں 104 صورتیں معاف کرتے ہیں، 10 صورتیں بنا لے ہو، نہیں لا سکے۔ چلو پھر اور چیلنج ہم نیچے جاتے ہیں، قل فاتوا بسورۃ مثلی، ایک جگہ پہ بسورۃ من مثلی، تم اس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر والعصر، چھوٹی سے چھوٹی اس جیسی ایک لے آؤ، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ہمارا چیلنج ہے کہ تم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، چیلنج ہے ہمارا، بلاؤ جو تجھ کو میں ملانا ہے۔ آج تک کوئی نہیں لا سکا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ پہلی بات کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جب یہ بات ثابت ہو گئی، اب جو قرآن اللہ کے وجود پر دلیل دے گا اس دلیل کو ماننا بھی آسان ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، یہ میں بنیاد کیوں بنا رہا ہوں؟ بھائی اللہ کے وجود پر نقلی دلیل قرآن، جو قرآن نے دلائل پیش کیے ہیں وہ ہم پیش کریں گے، لیکن یہ تو ثابت ہو کہ یہ قرآن خود اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کی ذات تو نہ آپ اس آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، نہ دنیا میں اس کان سے براہ راست سن سکتے ہیں۔ اگر کوئی دیکھ سکتا آپ دکھا دیکھو یہ اللہ ہے، تو نظر نہیں آتے نا۔ تو ان کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ کلام۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ دیں، اس کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ کلام۔ اللہ کا کلام اللہ کے وجود پر دلیل ہے۔ اب یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، جو نہیں مانتا تو اس جیسا لائے۔ میں پہلے عرض کر، دنیا کا ضابطہ ہے کہ جس جیسی چیزیں انسان لے آئیں ان کا معنی کہ یہ چیز بھی انسان پیدا کرتا ہے، اور جس جیسی چیز انسان نہ بنا سکیں اس کا معنی کہ یہ بھی انسان نہیں بنا سکا۔
اس ضابطے کے تحت اللہ پاک نے چیلنج فرمایا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، دلیل اس جیسی کتاب، اس جیسا کلام انسان نہیں بنا سکتے، اگر بنا سکتے تو ہم مان لیتے کہ یہ بھی اللہ کا کلام نہیں۔ تو جب قرآن کریم کا اللہ کا کلام ہونا ثابت ہو گیا، اب قرآن سے دلائل پیش کرو کہ قرآن اللہ کے وجود پہ کیا دلائل دیتا ہے۔ اب قرآن کیا دلائل دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وَمِن آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ ایک مٹی ہوتی ہے، بے جان پڑی ہے، اللہ انسان بناتے تو چلتا پھرتا ہے، بے جان سی چیز دوڑ رہی ہے۔ وَمِن آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ دیکھو تمہاری زبانیں، باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، بیٹے کا لہجہ اور ہے، بیٹی کا لہجہ اور ہے، یہ بھی اختلاف السنہ ہے۔ ایک آدمی ہے، ایک ہی باپ ہے، اس کی ایک بیوی انگلینڈ رہتی ہے، ایک بیوی پاکستان رہتی ہے۔ انگلینڈ سے پیدا ہوگا تو انگریزی بولے گا، پاکستانی بولے گا تو اردو بولے گا۔ اب دیکھو ایک ہی باپ سے دو نطفے ہیں، ایک ہی زبان اور ہے، دوسرے کی اور ہے۔ میں وہ دلیل نہیں دے رہا کہ کئی زبانیں، میں کہتا ہوں ایک ہی شخص سے پیدا ہونے والے وجود میں کئی زبانیں ہیں۔ ہم عام طور پہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ زبانیں کئی ہیں، میں کہتا ہوں وہ تو الگ چیز ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ایک ہی شخص کے گھر میں اگر 4 بیویاں ہوں، الگ الگ ملک میں ہوں، ان سے اولاد پیدا ہو، اس میں ہونے والی پیدا ہونے میں اولاد کی وہی زبان ہوگی جو اس ملک میں ہے۔ ایک بندے کے نطفے سے پیدا ہونے افراد کی زبانیں بدل گئی ہیں، یہ کون ہے بدلنے والا؟ یہ کون ہے؟ اب یہ قرآن کریم کی دلیلیں سمجھ آئیں گی۔ میں نے صرف عرض کیا ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے، اس لیے میں بہت مختصر بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود پہ نقلی دلیل قرآن کریم۔ پہلے قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم نے اس کو ثابت کیا، کوئی توڑ سکتا ہے تو توڑے۔ پھر یہ قرآن اللہ کے وجود پہ دلائل کیسے دیتا ہے؟ قرآن ایک بات ہی کرتا ہے کہ اللہ ہے، اس پہ دلائل دیتا ہے۔ اور کیسے دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا اللہ ہے، یہ میں بات عقل مندوں سے کر رہا ہوں، پاگلوں سے نہیں کر رہا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، بیوقوف کیا سمجھیں گے؟ پہلے قرآن دلائل دیتا ہے اللہ ہے، پھر قرآن اگلی بات چھیڑتا ہے اللہ ہے اور ایک ہے، دو بھی نہیں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ دیکھیں کیسی پیاری دلیل دی ہے قرآن کریم نے، کیسے سمجھایا۔ دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو وجود الہ کا منکر ہے، دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو تعدد آلہہ کا قائل ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو وجود الہ کا منکر یعنی اللہ کی ذات ہی نہیں مانتا۔ وہ دنیا میں ایک طبقہ جو تعدد آلہہ کا قائل ہے یعنی مانتا ہے، ایک نہیں کئی مانتا ہے۔ بارش کا خدا اور ہے تو پیدا کرنے کا اور ہے، تو دن کا اور ہے تو رات کا اور ہے۔ گویا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طاقت کم ہے، ایک اللہ سارے کام کر نہیں کر سکتا، تو مانا تو تم نے کیا مانا ہے؟ اللہ فرماتے نہیں، اللہ ہے اور ایک ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، ایک ہے۔ ایک نہیں مانو گے تو پھر کیا ہوگا؟ نقصان کیا ہوگا؟ فرمایا نقصان یہ ہوگا، ایک ہے نظام کا بنانا، ایک ہے نظام کا چلانا۔ اگر اللہ نہیں مانو گے تو نظام بنے گا کیسے؟ اور کئی مانو گے تو نظام چلے گا کیسے؟ دنیا میں کسی بھی ادارے، کسی بھی اسکول، کسی بھی مدرسہ، کسی بھی انسٹیٹیوٹ، کسی بھی کالج، یونیورسٹی، کوئی دنیا کا ادارہ ہو، اگر اس کا ناظم نہ ہو، انتظامیہ نہ ہو، خواہ فرد کیوں نہ ہو، نظام بن نہیں سکتا۔ کوئی شخص چاہیے جس نے نظام بنانا ہے، اور اگر نظام بنانے کے بعد کمیٹیاں ایک نہ ہوں، 2 ہوں، تو پھر نظام چلا نہیں کرتا۔ جاؤ جا کے ان مساجد کو دیکھو جہاں کمیٹیاں کئی ہیں، لڑائی ہے۔ کئی مدرسہ کمیٹی ہے 2 تو پھڈا ہے، کئی کالج میں 2 ہیں تو لڑائی ہے۔ عجیب بات ہے۔ دیکھو گھر کے نظام کو چلانا ہے نا، یہ تب چل سکتا ہے بیویاں بے شک 4 ہوں، شوہرے کو، یہ یاد رکھنا۔
اور بیوی ایک اور شوہر دو ہو، اب نہیں گھر چل سکتا۔ یہ اچھی طرح میری بات سمجھیں، ایک ہے نظام بنانا ہے، پھر نظام چلانا ہے۔ گھر کا نظام تب بنتا ہے جب شوہر اور بیوی ہوں۔ اگر شوہر اور بیوی دو فرد ایک گھر میں نہ ہوں، فطرت کے مطابق گھر کا نظام نہیں بنتا۔ اور بننے کے بعد چلے گا کیسے؟ بیوی کا شوہر اور ایک ہو پھر چلنا ہے، ورنہ نہیں چلنا۔ کیوں؟ شوہر انتظامیہ اور طاقت اور حکومت اور قوت اوپر والے کے پاس ہے نا، الرجال قوامون علی النساء۔ میں صرف بات سمجھا رہا ہوں، ایک ہے نظام کو بنانا، ایک ہے نظام کو چلانا۔ اللہ کو مانو تاکہ نظام بنتا نظر آئے، اور ایک اللہ کو مانو تاکہ نظام چلتا نظر آئے۔ قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ایک سے زائد خدا مانو گے تو نظام چل نہیں سکتا، نظام درم برم ہو جائے گا۔ یہ تو میں قرآن کریم کا طرز بتا رہا ہوں جو نقلی دلیل ہے۔ اور دوسری حدیث پاک، اب حدیث پاک سے دلیل بعد میں پیش کریں گے۔ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا اور آپ کے کلام کا حدیث ہونا، یہ ثابت ہونا، اس کے بعد حدیث کو بطور دلیل کیا پیش کریں گے۔ اب دیکھیں، جس طرح قرآن کریم نے اپنے کلام یعنی اپنے وجود کو کلام الہی ثابت ہونے پر ایک چیلنج کیا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کے سچا ہونے پر مشرکین مکہ سے جو سب سے پہلے بات فرمائی، وہ کیا فرمائی؟ پیغمبر کی بات سمجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بطور دلیل کے اللہ کے وجود پر بطور دلیل کے کب پیش کریں گے؟ جب یہ ثابت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام صادق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سچا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو کیسے بیان فرمایا؟ اللہ اکبر! سب سے پہلا بطور پیغمبر امت کو خطاب ہو رہا ہے، مشرکین مد مقابل ہیں، اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر ایک عمر کا حصہ گزارا ہے۔ کتنا وقت گزارا ہے؟ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ انہوں نے کہا جربناک غیر مرہ، ہم نے کئی بار آزما کے دیکھا ہے۔ ما وجدنا فیک الا صدقا، ہمیشہ سچا پایا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب دلیل سمجھو کیسے دی ہے۔ اور جس شخص نے 40 سال تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ اچانک جھوٹ کیوں بولے گا؟ کیسے بولے گا؟ اب فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ نے لا الہ الا اللہ کہلوانے سے پہلے ایک تمہید باندھی ہے۔ جس طرح قرآن نے کہا نا یہ میرا کلام نہیں ہے تو لے آؤ، نہیں لا سکتے تو مانو۔ میں نے آج تک کبھی جھوٹ بولا ہے؟ نہیں، تو آج کیوں بولوں گا؟ اب خاموش ہو گئے۔ جس طرح قرآن نے قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر گفتگو کی ہے، دنیا بھر کا قرآن کا مخالف بھی اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے کھڑا ہے۔ اسی طرح پیغمبر نے اپنے مقابل کے سامنے جب یہ بات کی ہے، وہ سر تسلیم خم کھڑے ہیں، اس کا جواب نہیں دے سکے، دلیل کی دنیا میں لاجواب ہو گئے۔ جواب نہیں بنا تو پھر اتر آئے، زد انات تانا، تب لگا یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد ہلاک کو اس لیے جمع کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جمع خود نہیں کیا تھا نا، اللہ کے حکم سے کیا تھا، آپ کیوں بولیں؟ اللہ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، برباد تو ہو، محمد نے جمع نہیں کیا، ہمارے حکم پر جمع کی ہے۔ تو کون ہوتا ہے میرے پیغمبر خلاف بک بک کرنے والا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ نمبر 1 دلیل نقلی قرآن کریم کہتا ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، ہم نے اس کو دلیل سے ثابت کیا۔ نمبر 2 دلیل نقلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، پیغمبر کی حدیث سچ ہے، ہم نے اس کو دلیل سے ثابت کیا۔ اب آپ قرآن کریم کو پیش کریں اور حدیث پاک کو پیش کریں، مزہ آئے گا آپ کو پیش کرنے میں۔ نمبر 2 دلیل عقلی، دلیل عقلی میں بنیادی طور پر 2 دلیلیں ذہن نشین فرما لیں جس کا توڑ نہیں ہے۔ نمبر 1 الاستدلال بامکان الزوات،
نمبر 2 الاستدلال بحدوث الاجسام، یہ 2 دلیلیں ذہن میں رکھ لیں۔ الاستدلال بامکان الزوات کا معنی دنیا کا ہر فرد جو اللہ کو مانے وہ بھی، جو اللہ کو نہ مانے وہ بھی، ہر فرد اس بات کو مانتا ہے کہ دنیا میں موجود چیزیں ممکن الوجود ہیں۔ ممکن الوجود کا معنی ان کا موجود ہونا نہ ہونا برابر ہے، یہ ہو بھی سکتی ہیں نہیں بھی ہو سکتی، بس یہ نہیں کہ ہونا ضروری ہے، یہ ممکن الوجود ہے۔ تو دیکھیں جس چیز کا نہ وجود ضروری ہو، نہ عدم ضروری ہو، نہ ہونا ضروری ہو، نہ ہونا ضروری ہو، تو وہ تب ہوگی نا جب اس کے بنانے والا کوئی ہو۔ ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، پھر کیوں آ گئی؟ نہ ہوتی تو کیا فرق پڑتا تھا، پھر کیوں آ گئی؟ تو دیکھو اسے کہتے ہیں الاستدلال بامکان الزوات، دنیا کی تمام چیزیں ممکن الوجود ہیں، ان کا وجود اور عدم برابر ہے، ان کا ہونا بھی ضروری نہیں، نہ ہونا بھی ضروری نہیں۔ تو جو چیز ممکن الوجود ہو اس کے لیے سانع اور موجد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، بغیر موجد اور سانع کے اس چیز کو وجود نہیں ملتا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ یہ گھڑی ہے میرے ہاتھ پہ، اب ظاہر ہے یہ گھڑی نہ ہوتی تو کیا تھا، گھڑی ہے تو پھر کیا ہے؟ تو جب یہ ممکن الوجود ہے یہ کب بنے گی؟ جب اس کو بنانے والی کوئی فیکٹری ہو۔ فیکٹری ہے ہی نہیں اور گھڑی آ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایجادات ہے، یا ذہن میں رکھنا، یہ خلق نہیں ہے۔ ہم اللہ کو موجد نہیں، اللہ کو خالق مانتے ہیں۔ خالق اور موجد میں فرق اچھی طرح سمجھ لیں۔ خلق کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانے کو، ایجاد کہتے ہیں مخلوق کو نیا ڈیزائن دینے کو۔ گھڑی لوہے سے بنتی ہے، اس کا خالق اللہ ہے، اور اس لوہے کو ڈیزائن انسان عقل اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ، اللہ کے عطا کردہ اسباب سے لیتا ہے، اس کو ایجاد کہتے ہیں۔ انسان کی ذات کے لیے کبھی لفظ نہیں ہوتا کہ انسان کا موجد اللہ ہے، کہتے ہیں انسان کا خالق اللہ ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے خالق نہیں ہوتے، ان کے موجد ہوتے ہیں۔ ایجاد اور خلق میں فرق اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس لیے یہ جو ہمارے یہاں کا لفظ چلتا ہے نا، یہ فلاں کی تخلیق ہے، یہ شعر فلاں کی تخلیق ہے، یہ فلاں فلاں کی تخلیق ہے۔ تخلیق کا لفظ اللہ کی ذات کے علاوہ اللہ کے غیر کے لیے استعمال نہ کریں۔ جب بھی استعمال کرنا ہو ایجاد کا لفظ استعمال کیا کریں، یہ فلاں شخص کی ایجاد ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عقلی دلیل نمبر 1 الاستدلال بامکان الزوات، جب تمام چیزیں ممکن الوجود ہیں تو ممکن کو وجود تب ملتا ہے جب اس کو کوئی وجود دینے والا ہو۔ وہ جو وجود دینے والا ہے اسی کا نام ہے اللہ، اسی کا نام ہے اللہ، اسی کا نام ہے اللہ۔ نمبر 2 الاستدلال بحدوث الاجسام، اس کا معنی کہ دنیا کی تمام چیزیں پہلے موجود نہیں تھیں، معدوم تھیں۔ ایک وقت آیا کہ چیز موجود ہوئی، اور ایک وقت آئے گا کہ چیز فنا ہو جائے گی۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں، کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ ہم نہیں دیکھیں گے لیکن ہوں گی۔ موجود نہیں تھی، موجود ہوئیں، پھر موجود ہیں تو فنا ہوگی۔ اسے کہتے ہیں حادث، کہ جو چیز پہلے موجود نہ ہو، موجود ہو اور پھر بعد میں ختم ہو جائے، اسے کہتے ہیں حادث۔ تو دنیا کی تمام چیزیں ایک وقت تھا کہ معدوم تھیں، موجود نہیں تھیں، ایک وقت آیا کہ موجود ہیں اور کچھ عرصے بعد پھر فنا ہو جائیں گی۔ اب ان چیزوں کا ہمیشہ سے نہ ہونا، توجہ رکھنا، اور ہمیشہ نہ رہنا، ان چیزوں کا ہمیشہ سے نہ ہونا اور آئندہ ہمیشہ نہ رہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ایسی ذات موجود ہے جو ہمیشہ سے ہے، ان کو وجود دے دیتی ہے اور پھر ان کا وجود فنا کر دیتی ہے، اور وہ جو پیچھے ذات ہے اسی کا نام ہے اللہ، اسی کا نام ہے اللہ۔ تو ہم نقلی اور عقلی دلیلوں سے یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اسلاف امت اور اکابرین امت کی میں کچھ گفتگو پیش کرتا ہوں
تو ہم سے پہلے ہمارے بڑے حضرات نے کیسے اس بات کو بیان فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے عرفت ربی بفسخ العزائم، میں کام کرنا چاہتا ہوں، اس کے سارے اسباب ہوتے ہیں، کام پھر بھی نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں کوئی ذات ہے جس کی وجہ سے میرا کام نہیں ہو پایا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک شخص آیا جو اللہ کے وجود کا منکر تھا، تو آپ نے پوچھا تو نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے؟ جی کیا ہے۔ کبھی طوفان بھی آیا ہے، سامنا کرنا پڑا ہے؟ جی کرنا پڑا ہے۔ وہ کہنے لگا جی ایک بار بہت سخت آندھی چلی اور میں کشتی میں تھا، جان کا خطرہ بن گیا، کشتی دباؤ سے ٹوٹ گئی، میں کشتی کے پھٹے کے ساتھ چمٹ گیا، کنارے کے قریب پہنچا تو پھٹا بھی ٹوٹ گیا، کنارے کے قریب تو خیر میں بچ آیا تو باہر آ گیا۔ حضرت فرمانے لگے جب تو کشتی میں تھا تو اعتماد کس پہ تھا؟ کہا جی کشتی اور ملاح پہ۔ کہا جب ٹوٹی تو اعتماد کس پہ تھا؟ کہا جی اس کے ایک پھٹے پہ۔ کہا جب پھٹا چھوٹا تو یقین کے ساتھ بتا پھر تجھے کوئی اعتماد تھا یا نہیں؟ کہا جی ایک انجانا سے اعتماد مجھے پھر بھی تھا، کوئی بچائے گا؟ فرمایا وہی اللہ ہے وہی اللہ ہے، تجھے انجانا سے اعتماد تھا نا، وہی اللہ ہے، بس کوئی طاقت مجھے بچائے گی، وہی طاقت اللہ ہے جو نظر نہیں آتی۔ اس شخص نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی مسجد میں تشریف فرما ہے، کچھ آپ کے مخالف جو دہریہ تھے وہ قتل کرنے کے لیے آئے، تلواریں ہاتھ میں ہیں۔ میں دماغ سر فرمانے لگا کہ مجھے ایک بات کا جواب دو، پھر بے شک مجھے قتل کر دینا۔ انہوں نے کہا جی پوچھیں۔ فرمایا ایک شخص کہتا ہے ایک سامان سے لدی ہوئی کشتی دیکھی جس میں لوگ بھی سوار ہیں، کشتی سمندر کے موجوں میں روا دوا ہے، مخالف ہوا آتی ہے، کشتی کو چلانے والا بھی کوئی نہیں، بچانے والا بھی کوئی نہیں، پھر بھی صحیح رخ پہ جا رہی ہے، آپ اس کو مانو گے؟ کہا جی نہیں۔ پھر میں تمہیں کشتی کا صحیح رخ پہ چلانے والے کے بغیر چلنا نہیں مانتے، تو پوری کائنات کا نظام چلانے والے کے بغیر چلنا کیسے مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بات سمجھ آ گئی۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار پوچھا اللہ کے وجود پہ دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیا دلیل دی؟ فرمایا ان الوالد یرید الذکر فیرید انثی وبالعکس فدل علی الثانی۔ باپ ہے، سارے اسباب اختیار کرتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا ہو، ہوتی پھر بھی بیٹی ہے۔ باپ سارے اسباب اختیار کرتا ہے، خواہش ہوتی ہے بیٹی ہو تو پھر بھی بیٹا ہے۔ آخر کوئی ہے نا، باپ تو وہی ہے، بیوی تو وہی ہے، نظام تو وہی ہے، لیکن منشا کے مطابق پھر بھی نہیں ہو رہا۔ فرمایا سے معلوم ہوتا ہے کہ بنانے والا ہے اور وہی اللہ ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اللہ کے وجود پہ کیا دلیل ہے؟ امام مالک کے بارے میں ہے استدل باختلاف الاصوات وتردد النغمات وتفاوت اللغات۔ امام صاحب فرمانے لگے کہ دیکھو آوازیں مختلف ہیں، نغمے ترنم الگ الگ ہیں، اور زبانیں جدا جدا ہیں۔ ایک ہے زبان عربی ہے، انگلش ہے، اردو ہے، یہ زبان ہے، اور ایک ہے اصوات، کسی کی آواز باریک ہے، کسی کی موٹی ہے، اسے کہتے ہیں صوت آواز، اور ایک ہے لہجے، کسی کی بسری آواز ہے، کسی کی اچھی ہے۔ فرمایا ان کا تبدیل ہونا اس بات کی علامت ہے کوئی بدلنے والا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اللہ کے وجود پہ آپ کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب جواب دیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرمانے لکھے دیکھو شہتوت ہے، اس کا ذائقہ، اس کا رنگ، اس کی خوشبو ایک ہے، لیکن اس کو اگر ہرن کھا لے اس کے نافہ میں مشک بن جاتا ہے، اس کو بکری کھا لے مینگنیاں بن جاتی ہیں، مکھی کھا لے تو شہد بن جاتا ہے، کیڑا کھا لے تو ریشم بن جاتا ہے۔ تو ایک ہی شہتوت سے یہ مختلف چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ کہا اللہ، یہی اللہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا اللہ کے وجود پہ دلیل کیا ہے؟ امام احمد نے اپنے طرز پہ فرمایا دلیل اللہ بقلعۃ حسینۃ ملساء لا فرج فیہا ظاہرها کالفضۃ المذابہ وباطنها كذهب الابریز ثم انشقت الجدران وخرج من القلعة حیوان سمیع بصیر فلا بد من الفاعل۔ فرمایا دیکھو ایک قلعہ ہے جس میں سوراخ نہیں ہے،
باہر سے پگھلی ہوئی چاندی کی طرح چمک رہا ہے، اندر سے خالص سونے کی طرح دمک رہا ہے۔ کچھ دیر بعد اس قلعے کی دیوار پھٹتی ہے اور اندر سے سننے والا اور دیکھنے والا جانور نکلتا ہے، انڈا اور بچہ۔ فرمایا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے سارا نظام چلانے والا؟ یہ ہے اللہ۔ یہ تو میں نے بڑے بڑے حضرات کی بات کی۔ دماغ ہو نا، دماغ، ایک دیہاتی کیسی بات کہتا ہے، عقل ہونی چاہیے۔ ایک دیہاتی سے نے پوچھا اللہ کے وجود پہ دلیل کیا ہے؟ کیا اس نے فصیح عربی میں گفتگو کی ہے۔ آپ اس کی دلیل دیکھیں اور فصاحت اور بلاغت دیکھیں۔ کہتے ہیں البارۃ تدل علی البعیر والروس علی الحمیر وآثار الاقدام علی المسیر فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج اما تدل علی السان العلیم الحلیم القدیر۔ کیا کلام کیے، عقل دیکھیے اور فصاحت دیکھیے، کیسی بات کی۔ البارۃ تدل علی البعیر، اس نے کہا مینگنیاں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے اونٹ گزرا ہے۔ دیہاتی تھا نا، مینگنیاں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ اللہ، لید دیکھیں تو پتہ چلتا ہے گدھا گزرا ہے۔ قدموں کے نشان دیکھیں تو لگتا ہے کوئی بندہ گزرا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مینگنی سے تمہیں، اللہ اکبر، کیا مینگنیوں سے اونٹ سمجھ آتا ہے؟ گوبر سے گدھے سمجھ آتے ہیں؟ قدموں کے نشان سے بندہ سمجھ آتا ہے؟ فسماء ذات وبراج، اور وہ آسمان برجوں والا، زمین راستوں والی، اور سمندر موجیں مارتا ہوا، کیا تمہیں اس سے اللہ کا وجود سمجھ نہیں آتا؟ کیا تمہیں اس اللہ کا وجود سمجھ نہیں آتا؟ دیکھو ایک دیہاتی کی بات سمجھ آ گئی۔ تو میں صرف یہ بات کہہ رہا تھا، دلائل بھی ہیں، اکابر کے مشاہدات بھی ہیں، ہمیں سننے والے مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ میں مختصر سا واقعہ خاتون کا بھی پیش کر دیتا ہوں۔ ان پڑھ خاتون، کسی نے پوچھا اللہ ہے؟ جی ہے۔ دلیل؟ کہا چرخہ۔ وہ کیسے؟ کہا دیکھو میری ماں نے مجھے چرخہ دیا، میں بوڑھی ہو گئی، آج تک چرخہ نہیں ٹوٹا۔ کیوں نہیں ٹوٹا؟ نہ اس نے کہا چرخہ دلیل؟ اللہ ہے، دیکھو میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، نہیں چلاتی تو رک جاتا ہے۔ بغیر چلائے چرخہ نہیں چلتا، تو بغیر نکالے سورج کیسے نکلے گا؟ اللہ ایک ہے یا دو؟ اس نے کہا جی ایک۔ دلیل؟ کہا میرا چرخہ 30 سال گزر گیا آج تک نہیں ٹوٹا، کیونکہ چلانے والی ایک ہے۔ اگر دو ہوتی تو میں دائیں چلاتی، وہ بائیں چلاتی، میں ابھی کہتی، وہ کل کہتی، چرخہ ٹوٹ جاتا۔ تو میرے چرخے کا صحیح رہنا اور نہ ٹوٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے۔ اللہ ہم سب کو عقائد پر پختہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم۔ ہم مانتے ہیں ان تمام چیزوں کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ یا اللہ کریم، ہم قرآن کریم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین کو سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے محبوب کی سنت ہمیں محبوب بنا دے۔ یا اللہ سنت پر چلنا آسان فرما دے۔ یا اللہ اپنے کرم سے رمضان کے روزے پر جو اجر ہے وہ عطا فرما دے۔ رمضان کی 20 تراویح پر جو اجر عطا فرما دے۔ یا اللہ کمیاں کوتاہیاں ہماری معاف فرما دے۔ مولانا ضیاء الرحمن اور ان کے دیگر ساتھی جن اس بیان کا، افطار کا، سب کا اہتمام کیا ہے، اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عطا فرما دے۔ یا اللہ حرمین کو شاد اور آباد فرما دے۔ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ اس بیماری سے، اے اللہ تمام انسانوں کو آفات سے نکال دے، صحت اور عافیت عطا فرما دے۔ اللہ کریم جو ایمان پر دنیا سے چلے گئے مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما دے، اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے۔ اللہ کریم ایمان کی نعمت دی ہے، کفر و شرک سے بچا لے۔ سنت کی نعمت دی ہے، بدعت سے بچا لے۔ عزت کی نعمت دی ہے، ذلت سے بچا لے۔ صحت کی نعمت دی ہے، بیماری سے بچا لے۔ اہل حق سے جوڑے، اہل باطل سے بچا لے۔
اے اللہ اپنے نام کی توفیق دی ہے، غیر اللہ سے بچا لے، اپنے نام کی لذت حلاوت برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ دنیا کے جس کونے میں کوئی تیرے دین کا کام کرتا ہو اس کی مدد فرما، قبول فرما، اسباب اور وسائل عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں زندگی اسلام والی عطا فرما، موت ایمان والی عطا فرما۔ اے اللہ کریم عذاب قبر سے محفوظ فرما، قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں جام کوثر عطا فرما۔ اے اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما، نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں عطا فرما۔ جو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریں مانگی ہم سب کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں محفوظ فرما۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔